ہم دو جڑواں بہنیں بالکل ایک جیسی شکل کی تھی۔ جب ہم جوان ہوئی تو ہمارے گھر والوں نے ہماری شادی کر دی۔ پھر ایک دن اچانک میری بہن ماریا میرے گھر آئی اور مجھ سے کہنے لگی، آج ایک رات تو میرے شوہر کی دلہن بن جا اور میں تیرے شوہر کی دلہن بنوں گی۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوئی، پر جب سچائی پتہ چلی تو وہ ایسے کیوں کہہ رہی تھی، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ آج بھی میرے شوہر نے مجھے بہت مارا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کیا کروں، میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں۔ میں اپنی زندگی اس قدر تنگ آ چکی ہوں کہ جی میں آتا ہے کہ خود کو ختم کر لوں۔ اب تم یہ بتاؤ کہ ہم عورتوں کی زندگی میں کیا یہی سب لکھا ہے؟ ہم ساری باتیں سن کے بھی اپنے شوہر کی مار کھاتی رہیں۔ مجھے روز روز کیوں تمہارے گھر آنا اچھا نہیں لگتا۔ اگر تمہارا آسرا نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لیتی۔ میں نے اپنی بہن ماریا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور بولی، خبردار، جو تم نے اپنے منہ سے ایسی کوئی بات نکالی، اللہ نہ کرے تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو، میں علی سے بات کروں گی، وہ تمہارے شوہر اسلان کو سمجھائیں گے۔ ماریا میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے کہا، مجھے تمہارے شوہر سے بہت شرم آتی ہے، وہ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ ہر وقت ہمارے گھر آتی رہتی ہے۔ نہیں ماریا، علی ایسا نہیں ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں سوچتے۔ ماریا، تم اپنے شوہر سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی؟ جان چھڑاؤ ایسے انسان سے، اس نے تمہیں دیا ہی کیا ہے سوائے مار پیٹ کے؟ پتہ اللہ نے تمہارے لیے کچھ اچھا سوچ رکھا ہو۔ ماریا نے بڑی عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، مریم، ابھی طلاق لے کر میں جاؤں گی کہاں؟ میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی نہیں۔ اس کی باتیں سنتے ہی میں خاموش ہو گئی۔ آخر وہ ٹھیک ہی تو بول رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ یہی کہہ کر میں کچن میں آ گئی۔ میں کھانا نکال ہی رہی تھی کہ علی بھی گھر پر آ گئے۔ میں نے دیکھا ماریا رو کر علی سے اپنے شوہر کی شکایتیں کر رہی تھی۔ علی اسے تسلیاں دے رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد علی باہر چلے گئے اور ماریا کے شوہر کا بھی فون آ گیا تھا۔ وہ غصے میں ماریا سے بولے، جلدی گھر آؤ، نہیں تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا آج تک تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ماریا نے جب یہ بات مجھے بتائی تو میں غصے سے بولی، ماریا، تمہارا شوہر تمہیں اس لیے مارتا پیٹتا ہے کیونکہ تم اس کی دھمکیوں میں آ جاتی ہو۔ ایک بار اس کے سامنے اپنی اکڑ دکھاؤ تو وہ سدھر جائے گا۔ ماریا نے کہا، مریم، آج ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں ضرور سبق سکھاتی، پر میں بہت بے بس ہوں۔ میں تو ہر روز بس اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے تاکہ میری زندگی کچھ اچھی گزر جائے۔ ماریا کی باتیں سن کر میرا دل بہت دکھتا تھا، پر میں چاہ کر بھی اپنی بہن کی تکلیف دور نہیں کر سکتی تھی۔ ماریا کے جانے کے بعد میں کچن میں آ گئی اور برتن سمیٹنے لگی، مگر میری طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں اپنی بہن ماریا کے بارے میں سوچنے سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، مگر میرا دل گھبرا رہا تھا اور مجھے چکر آنے لگے۔ میں سارے کام چھوڑ کر صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ تو تب کھلی جب علی میرے پاس بیٹھ کر مجھے بازو سے ہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے، کیا بات ہے مریم، تم اس طرح تو کبھی نہیں سوئی، اب خیریت تو ہے؟ میں نے آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ میں پچھلے 3 گھنٹوں سے سو رہی تھی۔ میں نے کہا، علی، میرا دل گھبرا رہا ہے، اس لیے صوفے پر آ کر لیٹ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ میری طبیعت کو دیکھنے ہی علی گھبرا گئے تھے۔ میں نے علی سے کہا، پر میں ابھی بھی کچھ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی ہوں، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ علی نے کہا، ایسا نہ ہو جب تم سارا دن کچن میں کام کرو گی تو ایسی طبیعت رہے گی۔ علی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں اور علی جھوم اٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں، مگر ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ماں اور بچہ دونوں بہت کمزور ہیں، ان دونوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا بول دیا۔ شادی کے 5 سال بعد ہمیں اب یہ خوشخبری ملی تھی، اس لیے ہم دونوں بہت خوش تھے۔ میں اور علی دونوں ہسپتال سے گھر واپس آ گئے۔ علی نے مجھ سے کہا، مریم، اب تم آج کے بعد گھر کے کسی کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ میں گھر کے کام کے لیے کسی کام والی کو رکھ دوں گا۔ میں نے علی کو کام والی رکھنے سے منع کیا۔ علی نے کہا، اب میں تمہاری ایک بھی نہیں سننے والا، بس تم چپ رہو۔ علی کی باتوں پر میں ہنس پڑی اور کہا، اچھا بابا، آپ کا دل جو کرے وہی کرے۔ اللہ نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی تھی
اس لیے میں اپنے دل کی بات کسی اپنے سے کرنا چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ تو میرے اور ماریا کی شادی کے کچھ دن بعد ہی اس دنیا سے چل بسے تھے۔ ایک بہن تھی، اس لیے میں نے جلدی سے ماریا کے پاس فون ملایا۔ میں نے اپنی بہن ماریا کو اپنی حاملہ ہونے کی بات بتائی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کل میں تم سے ملنے آؤں گی۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ علی کے آفس جانے کے بعد ماریا میرے گھر پر آ گئی اور بہت خوش تھی۔ کہنے لگی اس مشکل وقت میں نے تم نے اتنی اچھا خبر سنائی ہے، میں بہت خوش ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا ہے، اس لیے علی چاہتے ہیں کہ وہ گھر کے کام کے لیے کوئی نوکرانی رکھے۔ میری بات سن کر ماریا کی آنکھوں میں حسرت بھر آئی۔ وہ میری بات کو کاٹتے ہوئے بولی اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ میں نے کہا ہاں بولو، کیا بات ہے؟ تم گھر کے کاموں کے لیے کسی اور کو کام پر رکھنے کی بجائے مجھے ہی رکھ لو۔ میں تمہارے گھر کا کام اچھے سے کر لوں گی اور تمہارا خیال بھی رکھ لوں گی۔ جو تنخواہ تم اسے دو گی بدلے میں وہ مجھے ہی دے دینا، میں اس سے گھر کا خرچ بھی چل جائے گا۔ اور اس کی بات سن کر میں تو ہل گئی۔ میں نے کہا اللہ نہ کرے ماریا کہ تم میرے گھر نوکرانی کا کام کرو، تم تو ویسے ہی میرے گھر میں خیال کرنے آ جانا۔ ہم دونوں بہنوں میں تھوڑی بہت باتیں ہوئیں اور پھر ماریا تھوڑی دیر بعد اپنے گھر چلی گئی۔ شام کو علی آفس سے گھر آئے تو ان کے ساتھ ایک نوکرانی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا آج سے گھر کے سارے کام یہی کرے گی۔ وہ کافی عمر کی عورت مجھے صحیح لگ رہی۔ میں نے علی کی باتوں پر ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری نوکرانی دن رات گھر کے سارے کام کرتی اور میں آرام کرتی رہتی۔ مجھے بہت خیالی وقت ملتا۔ ان خالی ٹائم میں اپنے بہن کو بلا لیا کرتی، ہم دونوں بہنیں ڈھیر ساری باتیں کرتے۔ دھیرے دھیرے کر کے وقت گزر رہا تھا۔ پھر اچانک علی کو 2 دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا، اس لیے بہت پریشان ہو گئی۔ وہ مجھے کہنے لگے میں تمہیں ایسی حالت میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں تو کیا کروں۔ میں نے علی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ بے فکر ہو کر جائیے، صرف 2 ہی دنوں کی تو بات ہے اور آپ نے تو گھر کے کاموں کے لیے نوکرانی بھی رکھ دی ہے۔ میں اسے اپنے کمرے میں سلا لیا کروں گی۔ علی بس ہو کر مجھے دیکھتے رہ گئے، پھر بولے اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاتا۔ پھر وہ سفر کے لیے نکل گیا۔ علی نے جانے کے بعد میں سوچنے لگی کہ کاش ماریا مجھ سے ملنے آ جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ پورا دن اس کا انتظار کرتی رہ گئی پر وہ نہ آئی۔ لیکن شام کے وقت میری نوکرانی نے مجھ سے کہا میڈم صاحب میں آپ سے ملنے کی بہن آئی ہے۔ ماریا کا نام سنتے ہی میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا اسے اندر بھیج دو۔ اس کی حالت دیکھ کر میں حیران تھی۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ چوٹ کے نشان لگے تھے اور اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے رو رو کر کہنے لگی مریم میں بہت پریشان ہوں، میرا گھر اب ٹوٹنے سے تو ہی بچا سکتی ہے۔ میرے شوہر نے آج مجھے بہت مارا ہے، بولا کہ اب میں تمہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ایسے مشکل وقت میں کس کا سہارا لوں؟ ماں باپ تو ہیں ہی نہیں، اس لیے میں تمہارے پاس آ گئی۔ اب تو ہی ہے، میرے شوہر کو سمجھا۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، پر رات ہونے والی ہے، کل چلیں گے۔ میری بات سنتے ہی وہ رونے لگی۔ اس نے کہا نہیں آج ہی چلتے ہیں، کیونکہ اگر آج اس کا فیصلہ نہیں ہوا تو اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اپنی بہن کی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ میں نے رکشا بلایا، ہم دونوں بہنیں اس کے گھر کے لیے نکل گئی۔ جب میں اس کے گھر پہنچی تو وہ کمرے کی طرف لے کر گئی۔ اس نے کہا میرے شوہر اسی کمرے میں ہے، اب تو ہی انہیں سمجھا سکتی ہے۔ میں نے کہا ہاں تو فکر مت کر، مجھ سے جتنا ہوگا میں کوشش کروں گی۔ جیسے ہی اس کمرے کے دروازے کے پاس گئی، ماریا نے دھکا دے کر مجھے اس کمرے میں دھکیل دیا اور دروازے کی کنڈی باہر سے لگا دی۔ یہ سب دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ ابھی میں کچھ سوچ سمجھ نہ سکی تھی کہ میں نے ایسا کچھ کیا دیکھا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ کمرے کے اندر میری آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ میں آج سے 5 برس پیچھے چلی گئی، کیونکہ 5 برس پہلے بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں کمرے میں بند تھی اور رو رو کر اپنی ماں کو بلا رہی تھی۔ ماں جب کمرے کے باہر آئی تو مجھ سے کہنے لگی مریم آج تم نے جو گناہ کیا ہم لوگ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں بچے ہیں، میں تمہارے باپ کو کیا بتاؤں گی؟ میں نے کہا ماں آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں،
माँ ने कहा, बकवास बंद करो मरियम, तुम्हारे पापा घर पर आ गए हैं, तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैं चुप हो गई। पापा जब घर आए तो आते ही हम दोनों बहनों का पूछने लगे। तब ही मुझे मारिया की आवाज़ सुनाई दी। मारिया और मैं दोनों जुड़वां बहनें थी। मारिया पापा के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, क्या हुआ पापा, मैं तो यहाँ हूँ। पापा ने कहा, हाँ पर मरियम कहाँ है। मारिया ने कहा, मत लें उसका नाम, उसने आपकी इज़्ज़त ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी माँ की आवाज़ आई। माँ ने कहा, चुप कर जाओ, खाना लेकर आओ। और मैं कमरे में बैठी ये सारी बातें सुनकर थर थर काँपने लगी। मारिया ने कहा, बाबा मैंने मरियम को रंगे हाथों पकड़ लिया है, ऐसा गुनाह उसने किया है, वो माफ़ी के काबिल ही नहीं। ये सब देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसी कमरे में बंद कर दिया। फिर अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने पापा खड़े थे। उन्हें देखकर मैं थर थर काँप रही थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे उठाया। ऐसा लग रहा था कि आज पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरी हालत देखकर पापा मेरे लिए पानी का गिलास लाए और मुझसे कहने लगे, मरियम पहले ये पानी पियो। मैं पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद पापा ने मुझसे कहा, अब बताओ क्या बात है, घर में किस किस्म का तमाशा लगाया हुआ है। उनकी बातों पर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए बोली, पापा मैं वाकई कसूरवार हूँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, अपना कसूर बताओ। मैंने कहा, पापा आपने जो मोबाइल ला कर दिया था उस पर मैंने फ़ेसबुक आईडी बनाई। फ़ेसबुक पर मुलाकात मेरी अली नाम के लड़के से हुई। हम दोनों फ़ोन पर बातें करते और बात की खबर किसी को नहीं थी। पर आज जब उससे बात कर रही थी तो बातों में इतनी मगन हो गई थी कि मैंने ये नहीं देखा कि कमरे में कौन आया है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। उसकी एक अच्छी जगह नौकरी हो गई थी और अब वो शादी की बात घर में करना चाहता है। तभी अचानक मारिया आ गई और उसने हमारी बातें सुन ली और उसने फ़ोन मेरे हाथों से खींच लिया और मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। पापा ने कहा, मरियम वैसे तो किसी भी गैर आदमी से इस तरह रात के वक्त बात करना गुनाह है, ये बात तो तुम्हें अच्छे तरीके से पता होगा। मैंने हाँ में अपना सर हिला दिया था, पर तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने कहा, पापा मैं बहक गई थी। पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरी बात इस लड़के से करवाओ। मैंने कहा, पर फ़ोन तो मारिया के पास है। पापा ने कहा, ठीक है, जाओ फ़ोन लेकर आओ। मैं कमरे से बाहर गई और मारिया से कहा, मुझे मोबाइल दो। मारिया ने कहा, मुंह तोड़ दूंगी अगर तुम्हारा फिर से तुमने मोबाइल का नाम लिया। तो मैंने कहा, मोबाइल मैंने नहीं, पापा ने मांगा है। मेरी बात सुनकर वो दंग रह गई। फिर बड़ी मुश्किल से उसने मोबाइल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मैंने अली का नंबर मिलाया और बोली, मेरे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। पापा बेटा, मुझे पता चला है कि तुम और मरियम एक दूसरे को पसंद करते हो। इधर अली क्या बोला मुझे नहीं समझ में आया। पापा ने फ़ोन रख दिया और मुझसे कहा कि वो लड़का तुमसे शादी करना चाहता है और अगले 1-2 दिनों उसके घर वाले तुम्हें देखने हमारे घर आने वाले हैं। पापा की बात सुनकर मैं तो खुश की इंतहा न रही। मैं बहुत खुश थी। पापा मुझे कमरे से बाहर ले आए और हम साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त पापा ने माँ को भी ये बात बताई कि कल लड़के वाले मरियम को देखने आने वाले हैं। बाबा की बात सुनकर माँ बहुत खुश हुई, पर मैंने देखा मारिया के चेहरे की रंगत उड़ गई। वो मुझे घूर रही थी। अगले दिन बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी थी। मोहल्ले वाले देखकर दंग रह गए थे। मैं तो खुद ही अली के घर वालों का रहन सहन देखकर दंग थी। वो बहुत ही अच्छे लोग थे। अली के घर वाले मेरे पापा और मेरी माँ दोनों को बहुत पसंद आए और इस तरह मेरा और अली का रिश्ता तय हो गया। पर मारिया तो मेरी बड़ी दुश्मन बन गई थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी मेरा यहाँ रिश्ता ना हो, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो गई और मैं दुल्हन बनकर अली के घर आ गई। अली बहुत अच्छे थे, मैं उनके साथ बहुत खुश थी। कुछ देर बाद पापा ने मारिया की भी शादी तय कर दी। मारिया का ससुराल मेरे ससुराल के कुछ ही दूरी पर था। जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया था मैंने सारे रिश्ते उससे तोड़ दिए थे। पर माँ बाप के गुजरने के बाद एक दिन अचानक मारिया हमारे घर आ गई और उससे गुजरे दिनों की गलतियों की मुझसे माफ़ी मांगने लगी और मैंने भी अपना दिल बड़ा करके उसको माफ़ कर दिया। अब वो अक्सर ही हमारे घर आया करती और वो मुझे बताती कि उसका शौहर अच्छा इंसान नहीं है, वो एक शराबी है और उसे मारता पीटता रहता है। उसके दुख को सुनकर मैं भी दुखी हो जाती थी। अली को जब भी ये बात पता चलती कि मारिया घर पर आई है तो बहुत गुस्सा करते, क्योंकि उसकी हरकतों से वाकिफ़ थे।
وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہتے، مریم تمہاری بہن ابھی بھی بدلی نہیں، وہ ویسے کی ویسے ہے۔ اس بات پر میں ان سے کہتی کہ نہیں، اب وہ بدل گئی ہے، مگر آج ماریا نے مجھے پھر سے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ پھر مجھے یقین ہوا علی سچ کہتے تھے، وہ واقعی ہی نہیں بدلے۔ میری نظر کمرے کی دیوار پر پڑی تو دیوار پر کالے رنگ سے لکھا تھا، آج کی رات تم میرے شوہر کی دلہن بن جاؤ۔ یہ سب دیکھ کر تو میں کانپنے لگی۔ تبھی اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے سامنے میرا بہنوئی کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں گھبرا گئی۔ وہ آگے بڑھا، میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، مریم تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، چلو آؤ، میں تمہیں تمہارے گھر پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کی باتوں سے مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے ایک لمبی سانس بھری تھی اور پھر کہا، میں آپ پر کیسے یقین کروں؟ آپ نے تو میری بہن کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ انہوں نے ایک لمبی گہری سانس لی اور پھر کہا، مریم زندگی تو میری اس نے تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ وہ ہر وقت مجھ پر جھوٹے الزام لگاتی ہے۔ میں نے آج تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ شاید وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ اپنے بہنوئی کی بات سن کر تو میں حیران ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ آج جب میں گھر آیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی، میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں کمرے میں آ گیا، پر تمہیں دیکھا تو حیران تھا۔ مجھے سمجھ میں آ گیا تھا، میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ماریا اپنی بہن کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ وہ کسی کی نہیں، مجھے میرا بہنوئی گھر لے کر آیا تھا، پر گھر آتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بہن میرے شوہر کے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب مریم کی نظر ہم پر پڑی تو گھبرا گئی۔ علی مجھے دیکھتے ہی میرے پاس آ کر گھبرا کر پوچھنے لگا، تم تو بہن کے پیار میں پاگل تھی۔ مریم میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں تم میری باتوں پہ یقین کرو یا نہیں۔ آج بتا رہا ہوں، تمہاری بہن ماریا جب سے مجھ سے اکیلے ملتی ہے، وہ مجھے تمہارے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے۔ مجھ تم پر خود سے بھی زیادہ یقین تھا، اور تمہیں یہ لگ رہا ہوگا میں اتنا جلدی کیسے واپس آ گیا۔ میں تو دوسرے شہر جا رہا تھا، ہاں، پر اچانک جس کام کے لیے میں جا رہا تھا وہ کام اگلے مہینے ہوگا، اس لیے مجھے واپس آنا پڑا۔ مریم تمہاری بہن تم سے نفرت کرتی ہے اور تمہیں میری نظروں میں گرا کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس کی نظر مجھ سے زیادہ میرے پیسوں پر ہے، اس لیے آج اس نے یہ سارا ناٹک رچایا ہے۔ آج ماریا کی سچائی سب کے سامنے آ گئی تھی۔ میرے بہنوئی بھی آج ماریا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ ماریا روتے ہوئے میرے قدموں میں گر گئی، پر میں اس کی سچائی جان گئی تھی اور میں نے بھی اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔